بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ سامعین، اپنے تمام احسانات جتا کر، اپنی تمام قربانیاں گنوا کر، اب اقبال نے نعوذ باللہ اللہ کو خوف زدہ کرنا چاہا ہے۔ سامعین، دوبارہ سے میں عرض کرنا چاہوں گی کہ اللہ کو خوف زدہ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی گستاخی کا خواہاں ہے۔ یہ جذبے کے انتہائی خالص ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب سے اس طرح روبرو ہے کہ بس وہ ہے اور اس کا رب، اور وہ اپنے رب کی توجہ خود کی جانب کرنے کے لیے ہر حربہ آزما رہا ہے۔ تو اقبال اپنے رب کو اس کی سب سے اہم اور قیمتی متاع یعنی توحید کے خطرے میں پڑ جانے سے خوف زدہ کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس شعر سے پہلے تک آپ کے انداز میں جوش تھا، ولولہ تھا، مگر اب آواز تھم گئی ہے، انداز سرگوشی کرنے کا ہے، رب کو متنبع کرنا بھی مقصود ہے، اور اپنی بیچارگی کی بات بھی بلند آواز میں کرنا شرمندہ کر رہا ہے شاید۔ تو بڑے دھیمے انداز میں، انتہائی لجاجت اور شاید آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھ تو، تیرے ہوتے تیرے مسلمانوں کے زوال کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ وہ جو پتھروں کو خدا مانتے ہیں وہ ان پر ہنس رہے ہیں جو تجھے خدا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بس اس دنیا میں صرف رہنے کے لیے رہ گئے ہیں، ان کا کوئی مقام، کوئی پہچان باقی نہیں رہی۔ وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں کہ تیرا گھر خانہ کعبہ ویران ہونے کو ہے، تیری کتاب، تیری پاک کتاب قرآن جسے ہم سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ بڑا قرآن کو مانتے تھے یہ، اب اسی قرآن کو اپنی بغلوں میں دبا کر دنیا کے میدان سے ہار کر رسوا ہو کر جا رہے ہیں۔ اللہ، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ کفر کا نظام تیری دنیا پہ چھانے کو ہے؟ یہ تمام عالم جس کے کونے کونے میں ہم نے بے انتہا جدوجہد کر کے تیرے پیغام کو پہنچایا، یہ تمام عالم کفر اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ چل ہماری حالت کی پرواہ نہ سہی کہ تجھے اپنی توحید، اپنی وحدانیت، اپنے پیغام کا بھی کوئی خیال نہیں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ وہ پہلی سے مدارات نہیں۔ وہ یعنی غیر اقوام ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں، ہمارے حالات کی خرابی کا جشن منا رہی ہیں، مگر پھر بھی ہمیں تجھ سے ہرگز گلہ نہیں ہے کہ تو نے انہیں کیوں مالا مال کر رکھا ہے۔ وہ بھی تیری ہی مخلوق ہیں، انہیں رزق عطا کرنا بھی تیری ہی ذمہ داری ہے۔ تو رکھ اپنی ذمہ داریوں کا بھرم، بے شک وہ محفل میں تیرے اور تیرے بندوں کا مذاق ہی بنائیں، مگر تو رازق ہے ان کا، برسا رزق ان پر۔ مگر افسوس اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ وہ جو کافر ہیں، وہ جو تجھے رب ماننے کو نہیں تیار، ان پر نعمتوں کی ایسی فراوانی کہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں جنت دنیا میں ہی دے دی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے تیرے پاس؟ فقط ایک وعدہ کہ جب اس دنیا کی تکالیف جھیل کر مر کر تیری عدالت میں سرخ رو ہوں گے تو ہمیں جنت عنایت کی جائے گی۔ کیا انصاف ہے یار؟ اب یہ وہ اس دنیا میں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور ہم جواب میں اگر یہ کہیں کہ ہمیں تو مرنے کے بعد جنت ملے گی، تو وہ ہم پہ ہنسیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟
کیوں تو نے غیروں کے سامنے اپنوں کو سامان مزاح بنا کر چھوڑ دیا ہے؟ کیوں تو ہم پر اب پہلے جیسا مہربان نہیں رہا؟ کیوں ہم تیری عنایات سے محروم ہیں؟ کیوں مسلمان میں ہے دولت دنیا نایاب؟ تیری قدرت تو ہے وہ جس کی حد ہے نہ حساب۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، راہ رو دشت ہو سیلی زدہ موج سراب۔ تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ ہمیں مان ہے، یقین ہے، اعتقاد اور ایمان ہے کہ ہمارے رب کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ ہم تو ہر دم ورد کرتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب ایسی قدرت رکھتا ہے کہ جو صحراؤں میں پانی برسا دے، اتنا پانی برسا دے کہ سراب اصلی لگنے لگے، صحراؤں میں سفر کرتے مسافر اس پانی میں تیرنے لگے۔ میرے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، مگر پھر بھی مسلمان دولت دنیا سے محروم ہیں۔ ہم اپنے رب کی خاطر ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے والے محروم ہیں، اور اس پر بھی افسوس شاید نہ ہو، مگر افسوس اور دکھ تو اس لیے ہوتا ہے کہ جب غیر لوگ ہم پر طنز کے تیر برساتے ہیں، ہم پر ہنستے ہیں، ہمیں ہمارے رب کا طعنہ دیتے ہیں کہ کیا حاصل کر لیا تم نے اللہ کے راستے پر جانیں قربان کر کے۔ اے اللہ، کیا یہ صلہ ہے تجھ سے محبت کرنے کا؟ یہ رسوائی، یہ طعنے، یہ بے بسی، کیا یہ صلہ ہے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا؟